بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہماری بچیوں نے پلے کارڈ اٹھایا تھے، ہمارا جسم ہماری مرضی، تو یہ کس کتاب سے انہوں نے یہ بات نکالی ہے؟ ان کے پاس کون سی کتاب ہے، کون سی بک ہے؟ یہ کون سی شریعت کو مانتے ہیں، کون سے دین کو مانتے ہیں؟ یقیناً اس میں اکثریت مسلمانوں کی تھی۔ انہوں نے کہا قرآن، اسلام، دین، یہ کہا ہے انہوں نے، تو ہمارے مسلمان تھے اکثر۔ تو آپ حضرات کو کیا مسئلہ ہے؟ قرآن و حدیث میں جو عورتوں کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے، اس نے تو تمام فکری اور تمام موجودہ جو بکس ہیں اس حوالے سے کہ جس میں عورتوں کے حقوق ہیں، وہ تو سب فیل کر دیے۔ قرآن و حدیث میں سب کچھ ہے۔ تو آپ حضرات ماشاءاللہ مسلمان ہیں، اگر قرآن و حدیث پر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہم نے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کیا پہننا ہے، شادی کس سے کرنی ہے، میراث کس طرح تقسیم کرنی ہے؟ صرف یہ ایک جملہ تو نہیں ہے نا۔ پھر آپ نے کون سا مذہب اختیار کرنا ہے؟ آپ نے کہاں جانا ہے؟ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر آپ نے جانا کہاں ہے؟ تمام مذاہب میں یہ باتیں ہیں۔ اور اگر آپ ایتھیسٹ بننا چاہتے ہیں یا ہیں، یا سیکولر ایتھیسٹ، ہم کسی مذہب کو نہیں مانتے ہیں، تو صرف پلے کارڈ اٹھانا تو آسان ہے، لیکن اس کا جواب کون دے گا کہ آپ نے کس سے شادی کرنی ہے، کس سے نہیں کرنی ہے؟ ہماری جو امی ہے، آپ کی جو امی ہے، آپ کی جو بھانجی ہے، بھتیجی ہے، بھانجا ہے، بھتیجا ہے، اس کے ساتھ شادی حرام ہے۔ یہاں آپ کیا کریں گے؟ آپ کی نانی ہے، ماں ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، اس کے ساتھ شادی حرام ہے، تو آپ کریں گے؟ یہ تو قرآن و حدیث کی باتیں ہیں، یہاں شادی کرنی یا نہیں کرنی۔ ایک معمولی بات ہم نے اٹھا لی اور ہم سمجھے نہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سوچ لینا، پاک رب نے پاک کلام میں چوتھا پارہ، آخری رکوع، پانچواں پارہ، پہلا رکوع، اور سورہ احزاب اور سورہ نور میں آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ رشتے آپ کے لیے حلال ہے، یہ حرام ہے۔ اگر اس کو آپ ایک طرف رکھ لیں، میری قابل احترام بیٹیوں، بہنوں، آپ کیا کریں گی؟ آپ کا کیا سسٹم ہوگا؟ چھوٹے بڑے کی تمیز، والدین کی قدر، جنگلوں میں جانوروں میں کھانے پینے کی تمیز نہیں ہے، پہننے کی تمیز نہیں ہے، رشتوں کی تمیز نہیں ہے۔ جو ایتھیسٹ ممالک ہیں، سیکولر ممالک ہیں، چائنا ہے، رشیا ہے، جرمنی ہے، وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ وہ ان کی کیا زندگی ہے؟ سب سے زیادہ خودکشیاں ایتھیسٹ ممالک میں ہیں۔ کیوں؟ وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو خودکشی کر لیتے ہیں۔ ہمارے پاس تقدیر ہے، رضا بالقضاء ہے، تقدیر کی طاقت ہے، ہم پریشان نہیں رہتے ہیں۔ مسلمانوں میں خودکشیاں نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ پاک صاف قرآن، حدیث، اسلام کو چھوڑ کر آپ کہاں جائیں گی؟ آپ کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ معاشرہ غلط ہے، افراد نے غلطی کی عورت کے ساتھ، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ معاشرے کی غلطی ہے، اسلام قرآن و حدیث کی غلطی نہیں ہے۔ اس کو چھوڑ کر آپ کے پاس کوئی پناہ گاہ ہے، کوئی جگہ ہے، کوئی بک ہے، کوئی سسٹم ہے، آپ کا کوئی ایجنڈا ہے، غیروں سے معمولی پیسے لے کر، باہر ملکوں کی ویزے لے کر، باہر ملکوں میں بیٹھ کر اسلام کے اوپر تیر چلانا۔ جنہوں نے بورڈ، پلے کارڈ لگائے ہوئے تھے، ان کے جو اکابر ہیں، ان کے جو بڑے ہیں، وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کن کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ وہ کہاں سے وار کر رہے ہیں؟ کنہوں نے ان کو آپس میں بٹھایا ہوا ہے اور اپنے پاس بٹھایا ہوا ہے؟ کنہوں نے ان کو جگہ دی ہوئی ہے، نشلٹی دی ہوئی ہے؟ وہ بھی تو مذہبی ہیں۔ صرف پاکستان کو خراب کرنے کی سازش،
اسلام کو بدنام کرنے کی سازش۔ اگر آسیہ کو، ملعونہ کو فرانس والے نیشنلٹی دیتے ہیں تو اس پر سوچو کہ ہمارے دوست ہیں یا دشمن ہیں۔ ہمارے نبی کو، پاک نبی کو، فاطمہ اور خدیجہ کو رضی اللہ عنہما، ان کو گالیاں دے دی انہوں نے، پھر ان کو وہاں پر نیشنلٹی مل گئی، تو یہ ہمارے دوست ہیں یا دشمن ہیں؟ یہ ہمارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مسلمانوں سمجھو، کسی کے دھوکے میں مت آؤ، پاک اسلام سے محبت کرو۔ اللہ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔